علم بھی ہے، قلادے کا علم بھی ہے، شار حرام کا علم بھی ہے، اوقات کا بھی ہے، اشیاء کا بھی ہے، اوقات کا بھی ہے اور اشیاء کا بھی ہے، اور مکانات کا بھی ہے۔ اوقات شار حرام، قلائد اور ہدیہ یہ اشیاء، اور بیت الحرام یہ مکان۔ ظرف زمان کا بھی اللہ کو پتا ہے، مکان کا بھی اللہ کو پتا ہے، جو چیز ان زمان و مکان میں ان کا بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، زمان، مکان اور the things they are in مکان اور زمان۔ اللہ کریم اللہ نے فرمائی، اس لیے میں نے ان کو مینشن کر دیا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کو تمام چیزوں کا پتہ ہے۔ اعلموا، آپ جان لیجئے، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ، سخت عذاب دینے والا ہے، یہ وارننگ، انذار، وان اللہ، اور تحقیق اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے، بشارت۔ کہ آپ بیلنس رہیں، آپ بیلنس رہیں، صرف بشارت پہ تکیہ کر کے بھی بے عمل نہ بن جائے اور انذار کے خوف سے بھی بے عمل نہ بنے۔ کبھی آدمی ڈر کی وجہ سے بے عمل بن جاتا ہے اور کبھی تکیہ اور سہارے کی وجہ سے بے عمل بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بیلنس رکھتا ہے، جب انذار دیتا ہے پیچھے تبشیر دے دیتا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کنسول کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کو نہیں مان رہے، آپ کے پیغام کو نہیں مان رہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو ان سے منوانا نہیں، آپ کی ڈیوٹی کنوے کرانا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے پیغمبر پر، الا البلاغ، مگر کنوے کرنا، الا البلاغ، مگر کہ میسج کنوے کر لیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، وہ جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما تکتمون، اور وہ جو آپ چھپے چوری چھپے کرتے رہتے ہیں۔ قل، آپ کی دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ برابر نہیں ہو سکتے خبیث عادات اور کسٹمز، والطیب، اور پاکیزہ اعمال، کچھ آپ کے رواج ہیں اور رسم ہیں، کچھ آپ کے رواج ہیں اور رسم ہے۔ تو there are three kinds of رسوم and رواجات، اور I will say first of all two kinds of، ایک وہ جو شریعت کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے اور کسی غیر مسلم کے دین کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے پاس لکھیں چوہی صاحب کہ وہ عادت یا وہ عرف اور وہ رواج وہ مسلمانوں کے لیے کرنا جائز ہوگا جسی کے لیے دو صفتیں ہوں گی، ایک یہ کہ شریعت کے مخالف نہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی غیر مسلم کا شعار نہیں رہا، کسی غیر مسلم کے مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا۔ اگر رواج ایسا ہے کہ یا شریعت کے مخالف ہے تو وہ حرام ہے، یا غیر مسلم قوم کا شعار بن چکا ہے تو اس کا اپنانا بھی حرام ہے، اس کا اپنانا بھی حرام ہے۔ قل لا یستوی الخبیث، آپ کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث، برابر نہیں ہو سکتے خبیث عادات اور خبیث رواج اور کسٹمز، والطیب، اور پاکیزہ اعمال اور عادات، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر کہ آپ کو تعجب میں ڈال دے کثرت الخبیث، اس چیز کو کہ یہ خبیث رواج ڈھیر سارے لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی فلو میں شامل ہو جائیں کہ میجارٹی اس چیز کو کر رہی ہے، اب جی یہاں رہنا ہے تو تھوڑا بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کون سے پیمانے پر سوچ رہے ہیں خدا کے بندو، ڈھیر سارے لوگ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کرنا ہے؟ نہیں، آپ نے وہ چیز نہیں کرنی جو دین کے خلاف ہے یا کسی غیر مسلم کا شعار بن چکا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث، دوسرا معنی کہ برابر نہیں ہو سکتے خبیث لوگ، والطیب، اور پاکیزہ لوگ، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر کہ آپ کو امیزنگ بنا دے کثرت الخبیث، خبیثوں کا ڈھیر سارا ہونا، کہ خبیث بہت سارے، they are in majority، then what we do? We will convert to become a خبیث one? No, never۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی خبیث بننا ہے یا کمپرومائز کر دیں؟ نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں خبیث خبیث ہوتا ہے، طیب طیب ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کا کوئی اعتبار نہیں، کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے۔ شریعت ہمیشہ ترجیح دیتا ہے کس چیز کو؟ کوالٹی کو، کوانٹٹی کو نہیں، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے تو لوگ گمراہی ہوتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعقلون، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی وہ تو بیوقوفی ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی وہ جاہلوں کی ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ اکثریت کو فالو کرتے ہیں وہ تو آپ کو اللہ کی دین سے ہٹا دیں گے، وہ تو گمراہ ہوتے ہیں، صحیح، جبکہ آج کی ساری دنیا وہ میجارٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے،
تمام چیزوں کو دین کا مسئلہ بھی دین کا مسئلہ جنرل باڈی کے سامنے پیش کر دیں کہ لوگوں کو یہ دین پسند ہے کہ نہیں پسند. یہ اللہ کے دین کے ساتھ مسخرے کر رہے ہیں, یہ مذاق کر رہے ہیں. لا يستوي الخبيث والطيب, آپ کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور پاکیزہ. ولو اعجبک, اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے کثرت الخبیث. کیا آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے؟ کیا سارے لوگ ایک جانب دوڑ رہے ہیں, بھائی دوڑتے رہے لاس ہوئے. ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ, آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے. یا اولی الالباب, ہو عقل مندو, اگر آپ کا عقل کام کر رہا ہے تو میجارٹی سے آپ متاثر نہ ہوں. فاتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے. یا اولی الالباب, او عقل والو, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ کامیاب ہو جائیو. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, آپ نہ پوچھئے عن اشیاء, ڈھیر سارے اشیاء سے. ان تبد لکم, ڈھیر سارے اشیاء کے متعلق. ان تبد لکم, اگر وہ آپ کے لیے ظاہر کیے جائے, تسؤکم, تو وہ آپ کو خفا کر دے گا. آپ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے خاموش رہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اسے چھیڑے نہیں, آپ اسے چھیڑے نہیں, کیونکہ جس چیز سے نبی کریم خاموش رہتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ چیز آپ میں ہوتی, آپ کریں یا نہ کریں. اور جب رسول پاک سے پوچھ رہے تھے تو وہ تو ایک صحیح بتا دیتے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جبکہ آپ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کرنے کا حکم ہو جائے. تو جب حضور کہہ دیتے کہ نہیں کرنا تو یہ لوگ خفا ہو جاتے, بھائی ہم نے بس پوچھ لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا پوچھے نا, کیوں بس خاموش رہے, کیوں پوچھتے رہتے ہیں؟ خاموش رہے. جب تک رسول پاک بھی خاموش رہے تو آپ بھی خاموش رہے. آپ کیوں پوچھتے ہیں ان سے؟ وہ خود ہی آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, آپ نہ پوچھئے ڈھیر سارے اشیاء کے متعلق جسے ابھی تک شریعت نے نہ ایکسپریس کر دیا ہے اور نہ امپلائڈلی اس کا حکم معلوم ہو چکا ہے. کیونکہ شریعت پہ دو طریقے سے آپ نے حکم معلوم کرنا ہے, یا ایکسپریسلی یا امپلائڈلی. یہ اجتہاد ہوتا ہے, یہ امپلائڈ ہوتا ہے. اجتہاد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ امپلائڈ حکم ہوتا ہے, ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت میں, لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے. ابو حنیفہ جانتے ہیں, شافعی جانتے ہیں, مالک جانتے ہیں, احمد بن حنبل جانتے ہیں, سفیان ثوری جانتے ہیں, ابن ابی لیلہ جانتے ہیں, ابن عیینہ جانتے ہیں, مصعب بن کدام جانتے ہیں, وکیع بن الجراح جانتے ہیں, امام ابن سیرین جانتے ہیں. ہم اور آپ. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے ہیں, شاہ منصور شیخ صاحب, کہ خریتگورا پساراش پیتگورا, خریتگور اور پساراش پیتگورا, کہ گدی کو دیکھو اور سارا میں رات گزارنے کو دیکھو. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. گدی سارا میں رات گزار سکتی ہے, ابھی گیدڑ نے نعرہ لگایا ہوگا, اس نے دوڑ لگائی ہوگی. تو ہمیں دیکھو اور ٹانگ اڑانا, یہ ہمیں ابو حنیفہ سے زیادہ آگے. اس لیے ہم انجینئر بن چکے, ڈاکٹر بن چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. What do you know about deen of Allah subhanahu wa ta'ala? That is a mere joke with the deen of Allah subhanahu wa ta'ala which we are doing here. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تسألوا, آپ نہ پوچھئے عن اشیاء, بہت سارے اشیاء کے متعلق. ان تبد لکم, اگر ظاہر کیا جائے آپ کو, تسؤکم, تو وہ آزردہ بنا دے گا آپ کو. وان تسألوا عنہا, اور اگر آپ پوچھیں گے اس کے متعلق, حین ینزل القرآن, اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے محمد کے لائف میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو تبد لکم, وہ حتماً اور یقیناً آپ کے لیے واضح کیا جائے گا. عفا اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے اگنور کر دیا ہے ان چیزوں کو جو ابھی تک خود ایکسپریس نہیں کیا, تو اللہ نے اسے چشم پوشی جسے کہتے ہیں. عفا اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے چشم پوشی کر دی ہے اس سے, یعنی چھوڑ دیا ہے اس کا ذکر, تو آپ کیوں چھوڑ دیں اسے؟ واللہ غفور الحلیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. قد سأل, بردباری یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ چلو کرتے رہیں. قد سألہا قوم من قبلکم, تحقیق سوال کر دیا تھا اس کے متعلق ایک قوم نے, من قبلکم, آپ سے پہلے. ثم تو جب حرمت ظاہر کی گئی کہ یہ ناجائز ہے, ثم اصبحوا بها کافرین, تو پھر وہ ہو گئے انہی چیزوں کو نہ ماننے والے, کفر کر گئے, پھر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آپ کہیں ایسے نہ ہو کہ محمد سے پوچھے, وہ کہہ دے حرام ہے اور آپ پھر ماننے کے لیے تیار نہ ہو. تو جب تک وہ خود نہ کہے تو آپ خاموش رہیں.
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ. اب اس آیت کا سابق سے تعلق یہ کہ ایک تو یہ کہ جس چیز کو ابھی تک اللہ اور پیغمبر نے ڈسکس نہ کیا ہو نہ پوچھے، آپشنل ہے، کرنا چاہے تو کریں، نہ کرنا چاہے تو نہ کریں. جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس رسول پاک اور اللہ نے واضح کر دیا کہ حلال ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حرام ہے. تو آپ مشرکین مکہ یا مشرکین ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جس کو رسول پاک حرام قرار دیتا ہے آپ اسے حلال بناتے ہیں، اور جس کو وہ حلال کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ شرک کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا حرام، نظر و نیاز اور کونڈے مونڈے حرام. صحیح ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا حرام. تو آپ وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں کرتے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی اور اونٹ ہر قسم کا وہ حلال. وہ کیا تو آپ نے اپنے ہی ان کے کائنڈ بنا دیے ہیں کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے. یہ ان کے ٹرمز ہیں. تو اللہ کریم نے ان دیئر ویری ٹرمز مینشن کر دیا کہ میری شریعت میں تو بحیرہ کا، صائبہ کا، وسیلہ کا اور حام کا کوئی تصور نہیں. اب ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے. ما جعل اللہ تعالیٰ نے کوئی تصور نہیں دیا من بحیرت کسی بحیرے کا، ولا صائبت اور نہ صائبے کا، ولا وسیلت اور نہ وسیلے کا، ولا حامل اور نہ حام کا. اب یہ پہلے والے تین کائنڈز یہ مادی اونٹنے کی ہوتی، اس کی مادہ اونٹنے کی، اور یہ حام یہ نر اونٹ کا ہوتا. اب بحیرہ کیا تھا وہ ایک اونٹنی کو اسپیسیفک کسی خاص خدا کے لیے نظر کر دیتے، اس کے کان میں اس طرح دوا ڈال دیتے اور اسے چھوڑ دیتے. اس کا دودھ پینا ان کے لیے حرام تھا، ان پر سواری کرنا ان کے لیے حرام تھا، بار برداری کرنا ان کے لیے حرام تھا، اسے ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا یہ ان کے لیے حرام تھا کہ یہ ہم نے حبل کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ کریم فرمائے بدبختو یہ اونٹنی حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، اس کا رکوب اور برسواری حلال ہے، اس کی بار برداری حلال ہے. میری شریعت میں بحیرے کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے اپنے کوئی اپنے رسومات بنا دیے، توہمات کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اور دوسرا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ. صائبہ بھی مادہ اونٹنی ہوتی، اگر وہ 10 بار مسلسل، اگر وہ 10 بار مسلسل بچہ جنم دیتی تو وہ چھوڑ دیتے کہ اب یہ ہمارے لیے حرام ہے کہ اس کا دودھ کھائیں، اس پر سواری کریں، اس پر بار برداری کریں یا اس کا گوشت کھائیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ 20 بار بھی بچہ دے دے تو پھر بھی جائز، اور اگر 100 بار بھی بچہ دے دے تو پھر بھی جائز. آپ کس طرح ہمیں پڑے ہوئے ہیں، یہ تصور تو میری شریعت میں نہیں. اور تیسرا ولا وسیلۃ، اور اللہ نے کسی وسیلے کا تصور وہ نہیں دیا. تو وسیلہ کیا ہوتا تھا، یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو کنٹینیوسلی 3 بار مادہ بچے کو جنم دیتی، کنسیکٹیولی 3 بار مادہ بچے کو جنم دیتی، یعنی اونٹنی کو جنم دیتی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ اپنا کام کر چکی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا نسل جنریشن وہ چل پڑا ہے، کیونکہ مادہ اور مادہ اور مادہ 3 مادے دے دیے اور کنسیکٹیولی دے دیے، تو اسے بھی چھوڑ دیتے کہ اس کا دودھ کھانا حرام، سواری کرنا حرام، بار برداری کرنا حرام، اس کو ذبح کر کے گوشت کھانا حرام. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے ہاتھوں کوئی نہیں، اگر 10 بار بھی وہ مادہ اونٹنی دے پھر بھی جائے. ولا حامل، اور نہ اللہ تعالیٰ نے حام کا کوئی تصور دے دیا ہے. تو یہ نر اونٹ ہے، نر مختلف قبیلوں کے مختلف عقیدے تھے. ایک نر اونٹ جسے ہمارے علاقے میں جس طرح ہم بیل پالتے ہیں اسے سانٹ کہتے ہیں، وہ گایوں کے لیے پالتے ہیں، یا بینسا پالتے ہیں، یا کوئی بڑا دمبا پالتے ہیں یہ بیڑوں کے لیے. جب وہی ٹائم آ جاتا ہے تو لوگ اپنے بیڑ دمبے کو بیڑ بکری کو لے آتے ہیں، یا کوئی اپنی گائے اور بینس کو لے آتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ تقاضا پورا کر دیتا ہے. تو مختلف قبیلوں کے ان کے متعلق مختلف تصورات تھے کہ اگر اس نر اونٹ نے 10 بار یہ سیکسول انٹرکورس کروا دیا، کتنے بار 10 بار سیکسول انٹرکورس کروا دیا اور 10 کے 10 کامیاب قرار پائے تو اٹ مینس کہ ہی ہیز ڈن ہز جاب، ابھی وہ سرٹیفائڈ ہو گیا. اس پر سواری کرنا حرام، اس کا گوشت کھانا حرام، اس پر بار برداری کرنا حرام، کیونکہ اس نے اپنا جاب ختم کر دیا ہے، اب وہ 65 ہو گیا ہے، اور سوشل سیکورٹی ملنی چاہیے. صحیح کا مستحق صحیح.
اب اللہ کریم نے فرمایا وہ بدبختوں کے مصیبت میں پھنسے ہوئے کہاں سے یہ تصورات لائے ہو. واقعی اگر اس دور میں کیا، آج کے دور میں توہمات اس سے زیادہ ہے. آج میں ہالوین کو تفصیل سے دیکھ رہا تھا. یہ ہالوین تو بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ہالوین جو یہ لوگ مناتے ہیں یہ تو ہم سے بھی زیادہ توہم پرست ہیں. یہ تو توہمات میں ہم سے بھی زیادہ کہ وچز آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا. اور کوئی خاص قسم کا قوم وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. نومبر 31 اکتوبر اور 1 نومبر کی درمیانی رات میں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اجنبی قسم کے وہ سہرے ڈال دیتے اپنے چہرے پر تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکیں کیونکہ انہوں نے ہمیں مارک کر دیا ہے. تو چہرہ ڈانپ لیتے اس سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم مسلمان بھی فالو کرتے ہیں. کوئی پتہ نہیں لگتا. ہماری نیکسٹ جنریشن یہ اپنے دین کا حصہ سمجھ جائے گی. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں شریعت نے بدعت قرار دیا ہے. یہ بدعت کرنا شریعت کو جڑ سے اوکار پھینکنے کے مترادف ہے. اس کی بیوی تک وہ کرنا ہوگا. چودھری صاحب آپ کا دوسرا جاب بھی ہے اس کے بعد معاشرے میں کام کرنا. صحیح ہے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ باندھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات پر جھوٹ اور دروغگوئی کو کہ یہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. وہ یہ اللہ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان کی اکثریت لا یعقلون وہ عقل ہی نہیں کرتی. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے تعالو کہ آ جائیے اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس قرآن کی جانب جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور آ جائیے اللہ کے پیغمبر کی جانب. قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمارے لیے ما وجدنا علیہ آباءنا وہ طریقے اور وہ رسم و رواج جس پر ہم پا چکے ہیں اپنے فور فادر کو جو ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے. ہم اللہ اور رسول کے پاس کس لیے آ جائیں. قالوا کہہ دیتے ہیں حسبنا کہ سفیشنٹ ہے ہمارے لیے ما وہ طریقے وجدنا علیہ آبانا جس پر پا چکے ہیں ہم اپنے باپ دادوں کو. اولو کان آباؤ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون آیا وہ تابعداری کریں گے اپنے باپ دادوں کے طریقوں کے. ولو کان آباؤ مگر کہ ان کے باپ دادے لا یعلمون شیئا وہ نہیں جانتے تھے کسی بھی چیز کو. وہ جاہل کے بچے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ باپ دادے جاہل تھے سارے. لا یعلمون شیئا وہ نہیں جانتے تھے کسی چیز کو. ولا یہتدون اور وہ گائیڈنس لیتے ہی نہیں تھے. ان کے ہاں گائیڈنس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ کوئی انہیں سمجھائے اور وہ سمجھ بوجھ لے لے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے نہ سمجھ باپ دادا کی بھی آدمی اتباع کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم او ایمان والو علیکم انفسکم. یہ ذرا زیادہ مشکل ہے. علیکم کیونکہ ظاہری الفاظ کچھ کہتے ہیں جبکہ مفہوم اس کا کچھ اور ہے. نیچے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو علیکم انفسکم آپ کے اوپر ہے آپ کے اپنے نفوس. میں صرف الفاظ کا معنی کرتا ہوں. آپ کے اوپر ہیں ہاں آپ کی ذمہ داری ہے. انفسکم آپ کے اپنے نفوس اور اپنی جانیں. لا یضرکم ضرر نہیں پہنچا سکتا آپ کو من وہ ضلع جو گمراہ ہو چکا ہے. اذا تدیتم جب آپ ہدایت پا چکے ہیں مینز کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح میں لگے رہیں. جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں انہی کا کوئی وبال آپ کے اوپر نہیں پڑتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو ایک بار منبر پر کھڑے تھے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ ھذہ الآیہ. آپ اللہ کی کتاب میں یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. الفاظ کی ظاہری جو کمبینیشن ہے اس سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ آپ خود نیک رہیں لوگ باہر میں چلے جائیں لوگ جہنم میں چلے جائیں ان کا آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بالکل آیت کا مفہوم نہیں. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اگر یہ آیت کا مفہوم ہوتا تو حضور کی بات اس کے مخالف نہ ہوتی. تو فرمایا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ میں نے اللہ کے نبی کو اس منبر پر کھڑے ہوئے یہ سنا تھا کہ مَن رَأَىٰ مِنكُمُ الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذْ بِيَدِهِ يُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ.
کہ جس نے کسی کو دیکھا اللہ کے قانون کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے فرمان کو، پیغمبر کے دین کو پامال کر رہا ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ نہیں رکوایا، تو جو عذاب اس ظالم کو لپیٹ میں لے گی، اس ساکت اور خاموش کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت تو یہ کہتا ہے کہ آپ خود محک رہیں، مسلح اڑاتے رہیں، لوگ اگر گمراہ ہوتے جائیں تو ہوتے ہی جائیں، لوگ اگر گمراہ ہوتے جائیں۔ ہاں، اب خاتون نے فون کیا تھا وہاں اوریگن سے، کچھ مسئلے پوچھ رہی تھی، مسئلے پوچھ رہی تھی کہ آج ہمارا درس ہے، تو وہ جس دن اس کا درس ہوتا ہے تو اس دن وہ جس موضوع پہ بولنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو وہ یہاں سے ان مسئلوں کے متعلق اپنی کو کلیئر کر دیتی ہے اوریگن میں، تو پھر وہ وہاں درس کے لیے چلی جاتی ہے۔ تو آج وہ شب معراج اور لیلۃ البراء اور ان چیزوں کے متعلق پوچھ رہی تھی کہ میں آج جا رہی ہوں، تو میں نے کلیئر کر دیا۔ تو پھر وہ ایک ساتھی کے متعلق کہہ رہے، میں نے کہا فلاں صاحب کیسے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا کچھ کام وام ہوتا ہے دین کا؟ اس نے کہا جی وہ کام تو دین کا بہت کرتا ہے، لیکن دوسرے بات پر وہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے بات پر غصہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس سے سوال کرے تو اس نے کہا کہ ایک تو ہماری ناسمجھی ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور ایک وہ جذباتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہے بیوقوف، آپ کیا جانتے ہیں اللہ کے دین کو، سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعد میں وہی آدمی جو درد دیتا ہے وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری فطری کمزوری ہے، یہ میری فطری تو میں نے کہا کہ یہ بھی اس آدمی کے ایمان کا تقاضا ہے، جو غیر اسلامی بات پر وہ اتنا غصے ہو جاتا ہے، اس میں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، طریقہ تو ایسا، لیکن وہ بھی اس کی فطری کمزوری۔ لیکن یہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور پیغمبر کے فرمان کے خلاف کوئی ریزننگ نہیں سننا چاہتا کہ بھائی اس میں ریزننگ کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کیا ریزننگ کر رہے ہیں، وائے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب دین کے خلاف کام ہو اور آدمی خاموش بیٹھا رہے، سائلنٹ اسپیکٹیٹر، کہ بھائی ہم خود نیک کام کر رہے ہیں، چلو وہ باڑ میں چلا جائے، نو یو ول گو ٹو دا باڑ، آپ نے بھی باڑ میں جانا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں سے میرے اس عمومی عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، آپ لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کی عمومی عذاب جب آ جاتی ہے تو جن کو بچانا ہوتا ہے انہیں حکم دیتا ہے کہ آپ نکل جائیں، ان کو حکم دے دیتے ہیں۔ حضرت نوح کو حکم دے دیا کہ جو 8 ہیں، آپ کا 950 سال کی جو کمائی ہے 8 لوگ ہیں، کتنے پر 100 ایئر بھی اس کو ایک آدمی نہیں ملا تھا، بٹ مور دین 100 ایئر اس کو ایوریج یہ تھی کہ جو 8 آپ بنا چکے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر دیں، اور ذرا باقیوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے کہ فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، آپ جب رات پکی ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائیں، اپنے ساتھیوں کو نکال، ولا یلتفت منکم احد، اور فرمایا کہ پیچھے کوئی نہ دیکھے، بس اپنا راہ دیں کہ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہا کہ پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ عذاب ایسی عذاب ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر اس کا دل وہاں بیٹھ جائے گا، کہ وہ جو کچھ دیکھے گا، ہم جائیں گے انشاءاللہ، قرا قوم لوط دیکھیں گے، بحیرہ مردار دیکھیں گے، قرا قوم لوط دیکھیں گے، سید بیری مدین دیکھیں گے کہ وہاں ان کا کیا حشر ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ولا یلتفت منکم احد، پیچھے نہ دیکھیں، اگر کسی نے موڑ کے دیکھا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، وہ ہیبت کی وجہ سے اس کا دل وہاں بیٹھ جائے گا، وہ مر جائے گا۔ تو ان کو نکال دیا، پیچھے ان کا بیڑا غرق کر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے فاسر بعبادی لیلا، آپ میرے بندوں کو رات کے وقت نکالے، سارے دریا کو پار کریں، دریا کو پار کریں۔ تو اس کے ساتھ بھی تو بنی اسرائیل تھے، کہتے جب وہ دریا پر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کیسے پہنچیں گے، پار جائیں گے۔ اس نے کہا یہ آسان بات ہے، اس نے مار دیا۔ اب دریا کا ایک حصہ ہو گیا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف۔ اب یوں تو پرانے زمانے سے 12 ہو کے چلے آ رہے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور 12 قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ شریک کھانا بھی نہیں کھاتے، مشترک کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، تو انہیں کہا ہم نے تو ایک راستے پر نہیں جانا، ہر ایک قبیلے کی علیحدہ فری وے ہونی چاہیے۔ ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو ایک دوسری ضرب دے دیں، تو دوسرا ضرب دے دیا، تو 13 پورشن میں دریا تقسیم ہو گیا اور 12 راستے بن گئی۔ کہا کہ ابھی اپنا اپنا راہ لیں، جو چیفٹین آگے اور قبیلہ اس کے پیچھے۔ تو جس کو بچانا ہوتا ہے انہیں نکالا جاتا ہے۔ آپ ذرا نکالے ایک جگہ، بس آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، سورہ بنی اسرائیل۔ ہاں اللہ اکبر،
ابھی نکالتا ہوں. ارے صاحب آیت کا اخیر آتا ہے وہ عزت. ہاں بس چلو ہو گیا آیت نمبر 73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. دیکھ لیا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور تاکہ یہ لوگ اپنے مکر و فریب سے قریب آ گئے تھے. کون؟ اہل مکہ. وَإِن كَادُوا، اور تاکہ یہ لوگ قریب آ گئے تھے اپنے مکر و فریب کے ذریعے لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو ہٹا دیں، آپ کو ہٹا دیں عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس وحی سے جو ہم نے وحی کر دی ہے آپ کی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا، تاکہ آپ ہمارے متعلق اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دے. اور اگر آپ اس طرح کہہ دیتے، کمپرومائز کرتے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ لوگ پھر آپ کو اپنا دوست بنا دیتے، کیونکہ آپ کا دین اکارڈنگ ٹو دیئر وشز ہو جاتا. اور پیچھے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے، ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اٹ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کفر مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے، لَقَدْ كِدْتَ، تو آپ قریب ہو چکے تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، مائل ہو رہے تھے ان کی جانب، شَيْئًا قَلِيلًا، دھیرے دھیرے. اب دھیرے دھیرے ان کے ساتھ کمپرومائز کی طرف مائل ہو رہے تھے. ہم نے آپ کو استقامت دے دی کہ خبردار کسی کمپرومائز کی کوئی بات نہیں. آدھی تھی طرح آدھی بٹھیر والی بات نہیں ہوگی. بس جب دین ہوگا تو دین ہوگا، جب مسجد ہوگی تو مسجد میں صرف مسجد ہی کا کام ہوگا. بس there will be nothing else. If it will be, then we will not be here. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے آپ کو استقامت نہ دی ہوتی، لَقَدْ كِدْتَ، تو آپ قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، کہ آپ مائل ہو رہے تھے ان کی جانب، شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑے تھوڑے. اگر تھوڑے نکال دیا کہ نہیں؟ اگر آپ ہو جاتے، وَإِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اگر آپ کمپرومائز کر جاتے تھوڑی سی بھی، لَأَذَقْنَاكَ، تو ہم چکھا دیتے آپ کو، ضِعْفَ الْحَيَاةِ، دنیاوی عذاب، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اخروی عذاب، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ نہ ڈھونڈ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر کہ آپ کو بچا دے. کوئی نہ ہوتا کہ آپ کو بچا دے، یا دنیاوی عذاب سے یا اخروی سے. یہ باتیں اللہ کس سے کر رہے ہیں؟ سب سے محبوب ترین شخصیت رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم. جسٹ امیجن ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِن كَادُوا، اور تحقیقی لوگ اپنے مکر و فریب کے حوالے سے قریب آ چکے ہیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، تاکہ آپ کو اڑا دیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تاکہ آپ کو اڑا دے اور ایکسپیل کر دے، من الارض، مکہ معظمہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ نکال دے آپ کو مکہ معظمہ سے. اور اگر نکالا تو وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، آپ کے نکلنے کے بعد، لا يَلْبَسُونَ، وہ نہیں رہ سکیں گے، خلافک، آپ کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑی مدت. وَإِذًا، اور اگر نکال دیا آپ کو، لا يَلْبَسُونَ، تو نہ رہ سکیں گے آرام سے، خلافک، آپ کے نکلنے کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی سی مدت. کتنی مدت؟ تھوڑی سی مدت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، اللہ کے عذاب کا نزول ان کفار پہ شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے یہود سے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہیں سے معاہدہ کر دیا. انہیں سے میں نے تفصیل بتا دی تھی کل نہیں پرسوں، صحیح. پھر یہ سیریا سے جو روٹ ہے مدینہ کے راستے مکہ معظمہ تک، اور ان کا سارا بزنس ٹرانزیکشن اور ٹرانسپورٹیشن اسی روڈ پہ ہوا کرتا تھا. تو اسی کے ارد گرد جو قبیلے تھے، غطفان اور غیلان اور اوس اور فلان یہ رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کنٹیکٹ کر دیا، ان سے بھی معاہدہ لے لیا، لیکن دوسری جانب وہ کفار مکہ وہ بھی لگے رہے، ان قبائل کو ورغلاتے رہے. تو ان قبائل نے سازشیں شروع کر دی باہر سے
مدینہ کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور جیسے ہی رسول پاک کو کسی قبیلے کے متعلق اطلاع ملتی کہ وہ تو اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور الغار کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو حضرت حمزہ سب سے پہلے حضرت اپنے چچا حضرت حمزہ کو اٹھا کر ایک قبیلے کے کہ جاؤ، جب انہوں نے حمزہ کا نام سن لیا انہوں نے تو گھر بار چھوڑ دیے، پہاڑی پر چڑھے گئے، پہاڑ پر چڑھے گئے۔ حضرت حمزہ 5-7 دن رہے، واپس آ گئے کہ جی بھاگ گئے، ہم کیا کریں ان کے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اسلحہ پیروں میں قبضہ کر دیا۔ حضور السلام نے فرمایا اسلحہ لے آئیں۔ دوسرے قبیلے کی اطلاع ملی، اور یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، اگر وہ وہاں پہ اہل مدینہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جائیں تو وہ کہتے کہ کیا مصیبت ہمارے پاس لے آئے ہیں، کل ہی تو آئے اور 8 لوگوں سے لڑا رہے ہیں، ہماری ساری عزیز داریاں اور قرابت داریاں اور تعلقات گڑبڑ کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا معرکہ کروایا اپنے چچا کے ذریعے، دوسرا معرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد حضرت عبداللہ ابن جحش سے کہہ دیا کہ آپ اٹھیں اس قبیلہ کے پیچھے چلے جائیں۔ اس نے اپنے ساتھ جنگجو لوگ لے کر وہ اس قبیلے پر اس نے چڑھائی کر دی اور ایسا مارا کہ خبردار اگر آپ نے کوئی سازش کی۔ تیسرے قبیلے کی اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام نے علی سے کہہ دیا کہ تیاری کر دیں، بس اس کے اپنے چچائے اور چھچے اور چچا زاد اور کزن سے اتنے سارے اور وہ سارے ہر ایک آدمی اتنا تھا کہ پورے فوج پہ بھاری تھا، پورے فوج پہ بھاری تھا، وہ تو بہادر قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب جب ان کو ضرب دیتے رہے کہ خبردار اگر آپ لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی، صحیح ہے۔ ادھر ابو سفیان نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے رابطہ کر دیا کہ اس آدمی کو اپنی جماعت سمیت مدینہ سے نکال دیں، اگر نہیں نکالتے تو خبردار ہم حملہ کرنے والے آپ کے بچوں اور بیویوں کو ہم گرفتار کر کے لے آئیں گے اور اپنی کنیز بنائیں گے۔ کس سے کہہ دیا؟ ابن ابی سے، جو وہاں کے سردار تھے۔ ابن ابی وہ خبیث آدمی تھا، منافق، وہ چلا گیا مکہ معظمہ اور اس نے کہہ دیا کہ آپ جب حملہ کریں گے ہمیں بتا دیں، ہم سارا کام آپ کے لیے تیار کر دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کو جب پتہ لگے جبریل امین نے بتا دی کہ وہ بدبخت گیا ہے وہاں، تو جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے اس کے پیچھے ہتھیلی کو بھجوا دیا کہ اسے لے آئے۔ تو عبداللہ ابن ابی مسجد میں آئے، وہ خبیث بڑی پگڑی اور بڑی لمبی گاڑی اور تسبیح ہاتھ میں اور آبا پہنے ہوئے، جس طرح کوئی شیخ الحدیث ہو، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، ایسی شکل صورت بنا دی تھی۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ تو وہ رہزن حضور علیہ السلام نے بلایا، بیٹھ جائیں، اسے بٹھایا، اسے کہا انسان کا بچہ بن۔ میں کہا جی میں تو جان نچاور کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا جان نچاور کرنے والے ہیں، دوہراتے آپ نے ابو سفیان کے گھر میں گزاری، بیوی بلی بنا رہا کہ بھائی اس آدمی سے تو کوئی بات چھپی رہتی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ سیٹیلائٹ پہ تھا نا۔ کل ہی ہم کیا رہے تھے کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کا سیٹیلائٹ تھا، وہ سارے مومنٹ کو کنٹرول کرتا رہا کہ یہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ بدبخت وہ چلا گیا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ حملے کی تیاری کریں، میری قوم آپ کا ساتھ دے گی، سارے یہود آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے کعب ابن اشرف کی خواصوں سے تو واقف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے قبیلے کے جو لوگ، جس میں اس کا فاسٹنگ برادر اور رضائی بھائی وہ بھی شامل تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے قبیلے کے کون لوگ۔ یہ کتنی حکمت عملی کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو حکم دیتے، مکے والوں کو، یا اوس اور خزرج جو مدینہ کے نیٹے تھے ان کو حکم دے دیتے تو قبائل کی پھر وہ پرانی لڑائی شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت عملی سے کام لے لیا کہ ابی ابن کعب ابن اشرف، اسی کے قبیلے کے کچھ لوگ چاہیے تھا کہ اس خبیث کا کام ختم کرے، سب سے پہلے جمپ لگا دی اس کے فاسٹنگ برادر نے اور 5 دوسرے آدمی کہ چلیں ان کا کام ختم کر دیں۔ صبح اذان کے وقت وہ واپس آ رہے تھے جنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے کہ خدا بندہ میرے ساتھیوں کو کامیابی دے دے، وہ خبیث اس کے پاس تو بڑی ویل ٹرین قسم کے گارڈ ہوتے ہیں، ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، یہ بسلامتی اور بخیر خوبی تمام واپس آ جائیں۔ تو فرماتی حضرت عائشہ کہ بقیع الغرقد، ہم جنت البقیع کہتے ہیں، لفظ کا ہے بقیع الغرقد، بقیع الغرقد کا جو قبرستان ہے اس کے میدان میں جب یہ لوگ صبح کے اذان کے وقت آئے تو انہوں نے وہاں ایک نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گھر سے نکل آئے، دوڑ سے، اور حضور علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا اللہ اکبر، انہوں نے کہا جی کام ختم کر دیا۔
بیڑا غرق کروا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ساری خباثتیں تو وہاں سے ہو رہی ہیں، مکہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکے کے گردا گرد جو قبیلے تھے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے کہ ان کے قریب ٹو ڈٹر دیں کہ وہ رک جائیں، لیکن وہ رکنے والے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان کا کوئی کاروان یہ آسانی سے یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے، جو بھی کاروان گرین کا اور وہ۔ اب اگر آپ سارے ہسٹری کو لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف ایگریشن نہیں کی، کسی بھی جنگ میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام نے ایگریشن کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش کی سب کو بھی کی۔ تو نیچے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ، اور اگر نکال دیا آپ کو لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ تو وہ پھر نہیں رہ سکتے آرام سے آپ کے بعد اس مکہ میں الا قلیلا مگر تھوڑی سی مدت۔ تو ابھی دوسرا سن ہجری شروع ہو گیا تھا کہ بدر کی جنگ ہو گئی، بدر کی جنگ، اور دوسرے سال احد کی جنگ، اور تیسرے سال احزاب کی جنگ، اور چوتھے سال خندق کی جنگ، اور بس جنگ پہ جنگ ہوتے رہے، جنگ پہ جنگ ہوتے رہے، جنگ پہ جنگ ہوتے رہے، اور ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ ابو سفیان بھی آئے، اور وہ تو مکہ کے چیف تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ مکہ آ جائیں، آپ مکہ معظمہ آ جائیں، اور کام یعنی جو زمین ہموار کر دی تھی وہ حضور کے اپنے چچا حضرت عباس نے، کیونکہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی دوست تھے، تو اس سے کہہ دیا کہ ابو سفیان یہ میرا بھتیجا جو ہے، میرا بھتیجا آپ کا داماد ہے، میرا بھتیجا ہے اور آپ کا داماد ہے، اب اس کی قوت کو رکوانا یہ کسی قوت کی بات نہیں، اس کی بس کی بات نہیں۔ اس نے تو خسرو پرویز کو چیلنج کر دیا، پیرشین امپائر کو اور رومن امپائر کو چیلنج کر دیا، اور کسی حکمران کو نہیں چھوڑا، سارے اس کے نام سے ڈرتے ہیں، محمد کا نام سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی سے مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، آپ ایسا کریں کہ قبر اس کے ذلیل ہو جائیں، اس آدمی کے پاس جا کر ایمان لے آئیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھی دل یہ کرتا ہے، لیکن میں نے تو کوئی سازش کا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اس شخص کے خلاف، میں جاؤں گا کس میں اور وہ مجھے کیسے قبول کرے گا؟ ہر جگہ میں اس کے مقابلے میں ایک جانب لیڈ وہ کر رہا ہے، دوسری جانب لیڈ میں کر رہا ہوں، تو لیڈر آپ کی اپوزیشن کو کس طرح انداز سے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے میرے اس بھتیجے کو اور اپنے داماد کو اب نہیں جانتے، یہ سرے سے کسی کے ماضی کو ٹچ ہی نہیں کرتا، جب آپ جائیں گے یہ آپ کو یہ تاثر ہی نہیں دے گا کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ اور جب حضرت ابو سفیان حضرت عباس کو ساتھ لے کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گیا اور کہا السلام علیکم یا عم اور چچا جان، بخیر آمدی بخیر آمدی، ویلکم ویلکم، آپ کا بڑا دور سے ہم انتظار کر رہے تھے، آپ کب تشریف لائیں گے، آپ کل تشریف لے آئیں گے، اور جائیے ذرا اپنی بیٹی سے ملاقات کیجیے، مدت سے وہ ابھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تھی اور پکی مسلمان تھی، حبشہ کے مہاجرین میں سے تھی، پہلے مسلمانوں میں سے تھی، اور تم حبیبہ رضی حضرت معاویہ کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان جب اس کے گھر گئے تو وہ حضور علیہ السلام کے بستر پر جو بستر پڑی ہوئی اسی پر بیٹھنے کا ارادہ کر دیا، بیٹی نے تو آؤ بگت کر دی، ابا جان وہ ابا جان بخیر بخیر بخیر، پشتوں میں کہہ رہے تھے کہ ابا جان اہلن سہلن ویلکم ویلکم ویلکم، خیر آمدی، خوش آمدید، صحیح کہا۔ وہ بیٹھ رہے تھے تو اس نے فوراً وہ بستر فولڈ کر دیا، ایک جانب رکھ دیا اور دوسرا رگ اس کے سامنے، ایسے گور کے دیکھا، ارے مان ہو کہ آپ نے آداب سارے پامال کر دیے، آپ کو والد کا مقام نہیں معلوم ہوتا، آپ نے میرے سے بستر اٹھا دیا۔ اس نے کہا نہیں جی، آپ کے لیے دوسرا بستر میں نے ڈال دیا، آپ اس پہ بیٹھیے، دیکھیے وہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس پر میں کسی دشمن خدا کو نہیں بیٹھنے دوں گی، یہ ہوتی ہے ایمان کی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ چودھری صاحب کو نیند آ رہی ہے۔ اللهم ربنا الحمد بالقرآن العظيم اللهم سكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصورا تلاوته وعن الليل وعن النهار والله خير. باقي تفسير من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 105 یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، علیکم انفسکم، آپ کے اوپر ہیں آپ کے نفوس، لا یضرکم، ضرر نہیں دیتے آپ کو، من وہ ضل جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا تدیتم جب آپ ہدایت حاصل کر چکے ہیں،
تو اب ظاہر الفاظ سے یہی مراد ہے کہ آپ شخصی طور پر نیک بنے، لوگ باہر میں چلے جائیں، الفاظ کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں نے عرض کر چکا تھا کہ حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے تھے کہ اس آیت کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ من رأى منکم الظالم فلم یأخذ بیدہ یوشک ان یأخذہ اللہ بعقاب منہ، جس نے آپ میں سے کسی ظالم کو دیکھا، اور ظالم میں نے کہہ دیا کہ ظلم کے مراحل ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، نماز چھوڑنا ظلم ہے، کسی کو حرام کرنا ظلم ہے، کسی کو گالی دینا ظلم ہے، کسی کا حق مارنا ظلم ہے، اللہ کا قانون پامال کرنا ظلم تو ہزاروں قسم کے ہیں۔ فلم یاخذ بیدہ، اور آپ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، یوشک ان یاخذہ اللہ بعقاب منہ، جو عذاب اس کو لپیٹ میں لیتا ہے آپ کو بھی لے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنے والا یہ گونگا شیطان ہوتا ہے۔ مینز کہ وہ جب کچھ نہیں کہہ رہا، اٹ مینز کہ وہ انکریج کر رہا ہے اپنی سائلنس سے اس چیز کو، کہ آپ نے سائلنس اسپیکٹیٹر نہیں بننا، آپ نے کوئی فریضہ تو ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی ایک حدیث میں فرمایا من رأى منکم الظالم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، آپ میں سے جس نے کسی خلاف شرع کام کو دیکھا فلیغیرہ بیدہ، اس کام کو آپ تبدیل کرا دے، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع اگر اس کی یہ طاقت نہیں ہوتی فبلسانہ زبان سے، فإن لم یستطع اگر یہ طاقت نہیں فبقلبہ تو دل میں برا سمجھے اسے، اس سے نفرت کرے، اس کے کرنے والے سے نفرت کرے کہ کیوں کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری مرتبہ یہ وذالک اضعف الایمان، اضعف یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اور دوسری جگہ حضور پاک نے فرمایا ولیس وراء ذلک خردلۃ من الایمان، اس کے پیچھے ذالک اضعف الایمان مینز کہ اس ایمان کی والیوم یا وزن وہ مسٹرڈ کے دانے کے برابر ہوگی، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو مسٹرڈ کا دانہ ہی فنا ہو جائے تو پھر رہے گا کیا کچھ؟ اگر آپ ایک سے ایک منفی کریں، مائنس کریں تو کیا ہو جائے گا؟ 100 بن جائے گا، 0 ہو جائے گا۔ ولیس وراء ذلک خردلۃ من الایمان، اس کے اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، آپ اسی فتنے اور اسی عذاب سے ڈریے جو صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، خاموش رہنے والوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ تو اس آیت کا تعلق آیت نمبر 79 سے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، دیکھ لیا، كانوا لا يتناهون، وہ تھے ایسے لوگ لا يتناهون جو منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکر خلاف شرع کام سے، فعلوا جو وہ کر چکے تھے، لبئس ما كانوا يفعلون، ان کا یہ فعل یہ بہت برا تھا۔ کون سا فعل؟ وہ جو خلاف شرع کر چکے تھے وہ تو تھا ہی برا، نہیں یہ جو خلاف شرع تھے اس کے ماتھے پر شکن بھی نہ آتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے قانون کے اوپر کھڑا رہے، اس کا مسخرہ اڑاتا رہے، اسے وائلیٹ کرتا رہے، لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی بدترین فعل ہے، یہ بھی بدترین عمل ہے، لبئس ما كانوا يفعلون۔ تب آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا پھر مفہوم کیا ہے جب وہ نہیں؟ تو اب نیچے دیکھیں کہ اب مسلمانوں کو ڈر ہو رہا تھا کہ مشرکین کے ساتھ بھی ہم نے پنگا لے لیا اور یہود کے ساتھ بھی پنگا لے رہے ہیں، کیونکہ کبھی کعب بن اشرف کو قتل کروا رہے ہیں اور کبھی بنو قینقاع کو جلا وطن کر رہے ہیں، اب بنو نذیر کی باری ہے اور بعد میں بنی قریظہ کی باری آئے گی، اور پھر انہیں خیبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ تو ان کے سازشوں کا مرکز اور گڑھ بن جائے گا۔ یہ یہود تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچائیں گے، تو بڑے سازشی لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے ذہن میں آیا تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ میں علاج بتا دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، علیکم انفسکم، یہ علی کا کلمہ قرآن کریم میں استقامت کے لیے آتا ہے کہ اپنے مکان پہ اور جگہ پہ ڈٹے رہیں،
اس کا معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب منبر پہ آ جاتے تو کہہ دیتے کہ علیکم بس اپنے مکان پہ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود وہاں دروازے پر بیٹھ گئے کیونکہ آواز وہاں سن لی حضور پاک کی، تو وہاں آ رہے تھے دروازے پر بیٹھ گئے اور ایک پاؤں ایسا کر چکے تھے، دوسرے کو آگے نہ بڑھایا اور نہ آگے والے کو پیچھے بڑھایا، کیونکہ حضور کا حکم آیا کہ علیکم اپنے جگہ پہ بیٹھ جاؤ، تو اس کی جگہ یہی تھی، پوری تو صحابہ بس اس طرح بیٹھ گئے تکلیف میں۔ تو حضور علیہ السلام کی نظر پڑی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے مالا کہ ابن ام عبد ابن مسعود آپ وہاں کہہ بیٹھے، نے کہا جی آپ نے حکم دے دیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اس نے کہا خدا کے بندے پر ہر حال میں آ کے پھر مکان پر بیٹھ جائیں، اس نے کہا نہیں جی بس ظاہری ورڈنگ آپ کی یہی تھی کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اور میں اسی حالت میں تھا تو بیٹھ ہی گیا، میں نے کہا کہ پاؤں ایسا 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 تیسا کروں گا کہیں اللہ کی عذاب نازل نہ ہو جائے کہ پیغمبر کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو علیکہ کا معنی کہ بس اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں، اپنی جگہ پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اہل قباء کی تعریف قرآن کریم نے کر دی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قباء والے ایسے لوگ ہیں یحبون جو اپنے آپ کو پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو زبردست طریقے سے صاف کرتے ہیں، پہلے وہ مڈ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ یحب المطہرین، مجھے اس قسم کے پاک باز بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، گندے مجھے پسند نہیں ہوتے، کہ یہ پاک باز مجھے بڑے پسند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے پاک کوئی نہیں تھا، استقامت کا مظاہرہ کیجیے، اپنے جگہ پہ ڈٹے رہیے، اپنے موقع پہ۔ تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو کنسول کر دیا، انکریج کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، آپ اپنے طور پر استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے مکان پہ ڈٹے رہیں۔ لا یضرکم، تکلیف نہیں دے سکتے آپ کو، من، وہ یہود اور مشرکین، ضلع، جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکے ہیں، اذا تدیتم، جب خود آپ گائیڈنس حاصل کر چکے ہیں اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو آپ گائیڈنس کے بعد اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے تو مینس آپ کو تو بہت بڑا مرتبہ مل گیا، شہید ہو گئے، تو آپ ڈرتے کیوں؟ اللہ مرجعکم، خاص اللہ کی جانب واپس ہی ہے آپ سب کی، فینبئکم، خبر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ ٹھک کر چکا ہے، یہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کون سا ٹھک کر گیا؟ اچھا، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ خبر دے گا آپ کو، بما کنتم، ان اعمال کا، کنتم تعملون، جو آپ عمل کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، یا ایھا الذین آمنوا، تین لوگ سفر پہ جا رہے تھے، اس کا نام تھا بدیل، اور دوسرے کا نام تھا تمیم، اور تیسرے کا نام تھا عدی۔ یہ تمیم اور عدی دونوں کرسچین تھے، سفر پہ جا رہے تھے، تو بدیل بیمار پڑ گئے، اور بیمار کیا پڑ گئے، اس کی حالت نظر شروع ہو گئی، مر رہے تھے، تو اس نے ایک وصیت لکھی ایک کاغذ میں، اور جو اس کا سامان تھا اسی کی لسٹ اس میں لکھی، اور ان دونوں ہم سفروں سے کہہ دیا کہ میرا یہ سامان اور یہ وصیت نامہ آپ واپس دے دیں گے میرے ورثاء کو۔ تو یہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے ورثاء کو وہ سامان دے دیا، لیکن اس میں ایک قیمتی جام تھا، ایک قیمتی جام جو سلور کا بنا ہوا تھا، اور اسی پر سونے کے نیلز لگے ہوئے تھے، ڈیکوریشن کے لیے سونے کے نیلز وغیرہ، اور وہ گلکاری قسم کی ہو چکی تھی، قیمتی جام تھا، وہ ان دونوں نے اڑا دیا۔ اب انہوں نے جو لسٹ دی کی تو انہوں نے کہا اس میں وہ جام نہیں ہے، کام میں تو کوئی جام ماما ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی جام ماما ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس وہ جام پایا گیا، اس سے ورثاء نے پوچھا یہ جام، اسی نے کہہ دیے تو تمیم اور عدی نے ہمیں فروخت کر دیا ہے، تمیم اور عدی ہمیں فروخت کر چکے ہیں۔ تو مسئلہ آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تمیم اور عدی دونوں کو بلایا گیا، عدی اور تمیم دونوں کو بلایا گیا، اور اتفاق سے وہ وقت تھا نماز عصر کے بعد، وقت تھا نماز عصر کے، تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ علامہ تفتزانی نے لکھا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے
اور تفسیر کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے مشکل ترین آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. لیکن آپ لوگوں کو الفاظ کی ثقل کا اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ آپ عربی گرامر سے واقف نہیں. جو علماء سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ کس انداز سے ان الفاظ کو لگا رہا ہے. آپ کو تو میں تیار حلوہ کا لقمہ ہے وہ بنا کے دے دوں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ حلوہ کا لقمہ کیسے بنایا گیا. تو اس مولوی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے شہادت بینکم سے فلیشہد کیسے بنایا، ورنہ قرآن کریم کے لفظ ہے شہادت بینکم. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی کرے آپ کے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، واقعہ بیان ہو رہا ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے کسی ایک کے پاس اس کی موت، حین الوصیت، حین الوصیت، اور وہ وصیت کر رہا ہو تو کون گواہی کر دے؟ اسنانی، دو آدمی، ذوا عدل منکم، عدل آپ میں سے، ذوا عدل یہ تو بقرہ میں تفصیل گزر گئی ہے. او آخر ذوا عدل، دو آدمی عدل اور جسٹ، منکم آپ مسلمانوں میں سے، او آخران یا دو اور، من غیرکم غیر مسلموں میں سے، کیونکہ واقعہ دو نصرانیوں کا تھا. او آخران من غیرکم یا دو غیر مسلموں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض. ابھی جتنے سارے کنڈیشن لگ رہے ہیں یہ اس واقعے کے حوالے سے لگ رہے ہیں. ان انتم ضربتم، کیونکہ شہادت کا تعلق وہ سفر سے نہیں ہے لیکن واقعہ سفر کا ہے. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر آپ تھے کہ سفر کر رہے تھے اللہ کی زمین پر، فاصابتکم، اور پہنچ گیا آپ کو مصیبت الموت، موت والی مصیبت، تو آپ دو لوگ آپ میں سے شہادت دیں. دو لوگ آپ میں سے شہادت دیں. اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو دو نصرانی شہادت دیں. واقعہ دو نصرانیوں کا تھا. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تحبسونہما آپ، تحبسونہما بند کریں گے اسے، مین لے آئیں گے انہیں، ذمہ دار بنائیں گے. تحبسونہما آپ انہیں باؤنڈ بنائیں گے، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، حلف اٹھانے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے نماز کے بعد. واقعہ نماز کے بعد ہوا تھا اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل فیصلہ کرتے تھے ظہر یا عصر کی نماز کے بعد. تو ضروری نہیں کہ ہم بھی نماز ہی کے بعد فیصلے کر دیں، نماز ہی کے بعد فیصلے کر دیں، لیکن واقعہ ایسا ہوا تھا. فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے اللہ پر، ان ارتبتم، اگر آپ کا شک ہے ان کی بات پر، تو وہ دونوں قسم اٹھائیں اور کیا کہیں؟ لا نشتری بی ثمنا، کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں، لا نشتری بی ثمنا، اور ہم نہیں ڈھونڈتے اپنے قسم کے بدلے ثمنن، دنیاوی پیسے یا دنیاوی سامان یا وہ جام. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ آپ کے قرابت دار ہوں، پھر بھی آپ ان مسائل میں تسامح سے کام نہ لیں، ورنہ معاشرے میں فساد پھیل جائے گی، خیانت کا دور دورہ ہو جائے گا. ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور وہ دونوں ہی کہہ دے کہ لا نَكْتُمُ، ہم نہیں چھپاتے، شہادت اللہ، اللہ کی شہادت، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، بصورت دیگر ہم ہو جائیں گے گناہگار. یعنی یہ قسم کے الفاظ تھے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلا دیے کہ ان بدبختوں کو آپ ہی الفاظ پڑھائیں گے، کیونکہ دونوں نصرانی ہیں، یہ آپ کے ساتھ پینترا کھیلیں گے. یہ قسم میں بھی ایسے الفاظ کہیں گے کہ یہ بری ذمہ ہو جائیں گے. تو الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے بڑی لمبی چھوڑی تقریر کروانا ہے. صحیح ہے، بڑی لمبی چھوڑی تقریر کروانی ہے. اگر کوئی نصرانی ہمارے پاس بھی اس مسئلے میں آ گیا تو ہم نے بھی اس سے بڑی لمبی چھوڑی تقریر کروانی ہے. کیا تھا؟ انہیں حضرت مریم اور عیسیٰ کا واسطہ دے کر پھر اسے قسم دلائیں گے، ادروائز وہ خدا پہ بریک نہیں لگاتے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ غُسِرَ، اگر اطلاع مل گئی عَلَىٰ اس بات کی، أَنَّهُمَا کہ یہ دونوں قسم کھانے والے، اسْتَحَقَّا إِثْمًا،
یہ برڈن لے چکے ہیں بہت بڑی گناہ کی، جھوٹی قسم بھی کھا چکے ہیں، خیانت بھی کر چکے ہیں، اس کے بعد جھوٹی قسم بھی کھا چکے ہیں، تو استحقا اسمن، یہ برڈن لے چکے ہیں بہت بڑی گناہ کی، ایک خیانت اور پھر اس کے بعد عذر گناہ، بدترس گناہ، عذر گناہ بدترس گناہ۔ فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور لوگ یقومان وہ کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما ان دو آدمیوں کی جگہ پر، من الذین یہ اس پارٹی میں سے ہوں گے، استحق علیہم الاولیان جن کے مقابلے میں گناہ کی ذمہ داری لے چکے ہیں یہ پہلے والے دو، یعنی ایگریوڈ پارٹی کے دو آدمی پر کھڑے ہوں گے۔ کس پارٹی کے؟ ڈسیوڈ پارٹی کی۔ ایگریوڈ قانون میں ان کے لیے لفظ ہے ایگریوڈ، ایگریوڈ پارٹی، AGGREIVED قانونی ٹرم ہے، تو ایگریوڈ پارٹی کے دو آدمی جن کا حق مارا گیا ہے۔ فآخران یقومان مقامہما، دو اور آدمی وہ کھڑے ہو جائیں گے مقامہما ان دو کی جگہ، من الذین، اور یہ دو کون ہوں گے؟ من الذین ان لوگوں میں سے، استحقا جو گناہ کا برڈن لے چکے ہیں، علیم ان کے مقابلے میں، الاولیان یہ دو آگے والے لوگ، تو انہوں نے گناہ کا برڈن کس کے مقابلے میں اٹھایا ہے؟ ایگریوڈ پارٹی کے مقابلے میں، تو یہ پیچھے والے دو یہ ایگریوڈ متاثرہ فریق سے ہوں گے۔ کس سے ہوں گے؟ یقسمان باللہ، تو وہ قسم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لشہادتنا کہ ہماری گواہی، احق من شہادتہما یہ زیادہ قبولیت کے لیے زیادہ حقدار ہے، من شہادتہما ان کی گواہی اور قسم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہماری قسم کو سپورٹ کر رہے ہیں، سرکمسٹانشل اور فزیکل ایویڈنس وہ ہمارے قسم اور شہادت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ان دونوں پر کہ یہ خیانت کر چکے ہیں، چوری کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ چوری کر چکے ہیں، اور یہ خیانت کرنے سے انکاری ہیں، یہ انکاری ہے اس بات ہی سے کہ جام کا کوئی ذکر تھا اس میں، یا جام کوئی موجود تھی اس میں۔ صحیح۔ اب شریعت اسلامیہ میں قانون کے حوالے سے ایویڈنس وہ تو ہے ایک ثبوت، لیکن جب ایویڈنس موجود نہ ہو، ایویڈنس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ، سم ریٹن ڈاکومنٹس، ڈاکومنٹری ایویڈنس، سم فزیکل ایویڈنس، سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ اب یہ ایویڈنس کسی قسم کی بھی نہیں جس کے اساس پر مدعی کا دعویٰ یا مجرم پہ جرم ثابت ہو جائے، تو اب مسئلہ چلا جاتا ہے مخالف فریق کے پاس، مخالف فریق کے پاس کہ بھائی آپ کو استحقاق ہے، جب اس فریق کے پاس جو گواہی پیش نہ کر سکے، تو ابھی آپ کو استحقاق ہے کہ جس پہ دعویٰ ہے اسے قسم دلانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، قسم دلانا چاہتے ہیں، تو قسم دیں گے اسی موضوع پر جس موضوع پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا، یعنی یہ کفایت نہیں کرتا، اگر کسی آدمی نے کہہ دیا ہاں میں اللہ کے ذات پہ قسم کرتا مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو ایکچولی ان کا دعویٰ ہے اس دعوے کے الفاظ دہرائے جائیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ مدعیان کے دعوے میں جو یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ فلان ابن فلان نے وہ جام جو ہمارے بابا بدیل نے ان کو دے دی تھی اس کی چوری کر دی ہے اور خیانت کا ارتکاب کر چکے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں، میں نے کوئی چوری اور خیانت نہیں کی۔ صحیح، یہ بڑی تفصیل قسم ہوگی، وہ موضوع آپ ان سے دہرائیں گے، ادروائز ایمبیگوٹی پیدا ہوگی، وہ کس چیز کی وکالت کر رہے ہیں۔ اگر وہ دل میں یہ نیت کرے قسم ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آج میں نے کیا کہا گھر میں، شاید اس کے دل میں یہ الفاظ ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ دوپہر کے بعد میں نے کیا کہا، اب بھول چکا ہوں، وہ الفاظ آپ نے خود سے دہرانے ہوں گے جو مدعی کے دعوے میں بات ذہن میں آ رہی ہے۔ دس از لیگل پروسیس، دس از لیگل پروسیس۔ اب انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں کوئی پتہ نہیں، تو باقی دو جو آ گئے انہوں نے کہا یہ جی سیدھا سادہ آدمی کھڑا ہے، جام سمیت کھڑا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ، اور ہم اس آدمی کو بالکل جھوٹا نہیں کہتے، یہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ قرائن اور حالات و واقعات اس کی تائید کرتے ہیں، یہ کوئی جھوٹ
اس لیے کہ حالات و قرائن یہ تھے کہ جس آدمی کے پوزیشن میں جام ہے یہ بدیل کے ساتھ نہیں تھا. بدیل کے ساتھ سفر میں تو یہ دونوں لوگ تھے. اس آدمی کے پاس جام کیسے پہنچ گیا؟ something wrong in between in the bottom. یہ ہے دونوں. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ ان دونوں نے میرے ہاتھ فروخت کر دیا اتنے پیسوں کا. اور ایگریوڈ پارٹی کے 2 آدمیوں نے قسم اٹھائی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے. صحیح ہے. اور لشہادت ہونا احق من شہادتہما، ہماری شہادت یہ ان کی شہادت اور قسم سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تیسری چیز بھی بطور تائید موجود ہے، پوزیشن موجود ہے، اور پوزیشن کے ساتھ ایک آدمی بھی موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے شہادت کو قبول کر دیا. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا تَدِينَا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، إِلَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہو تو ہم اسی وقت ظالموں کے گروپ میں شمار ہوں گے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ، ابھی اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ طریقہ جو میں نے بتا دیا، ذالک ادنا، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، ایاتو، کہ لوگ لاتے رہے بشہادت، شہادت علی وجہا، اس کا جو پراپر طریقہ ہے پروسیجر کے مطابق. اللہ کریم نے فرمایا ایسی شہادتیں نہیں ہوں گی کوئی اڑنگ دلنگ بات کرتے رہیں گے، نہیں، اس کا پراپر طریقہ ہوگا اس کا. اس لیے تو وہاں وکیل شاید کو باقاعدہ ٹریننگ دے دیتا. کیا کرتا پاکستان میں؟ باقاعدہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ الفاظ یاد کریں، الفاظ یاد کریں، تو شاید ان کو وہ سارا راستہ وہ بتا دیتے ہیں کہ پروسیجر اور پروسیس یہی ہے. او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور یہ جو بعد میں ایگریوڈ پارٹی کے شہادت کو ہم نے پروسیجر میں داخل کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ ڈیٹرنٹ ہے. تو کیا ہے یہ؟ ڈیٹرنٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ اس قسم کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں انہیں یہ خوف ہو کہ دوسری پارٹی سے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے، دوسری پارٹی سے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے، اور ہماری قسمیں ان کی قسموں کے پس منظر میں غائب ہو سکتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا پروسیجر اپنائیں. او یخاف، یا اس لیے کہ لوگ ڈر جائیں، ترد ایمان بعد ایمانہم، کے قسم لائے جائیں گے ان کے قسموں کے بعد ایگریوڈ پارٹی کے. واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور سنیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا بدماشوں کو، کبھی بدماش وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اب یہ ایک خدشے کا ازالہ ہے. خدشہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ پیغمبر کو قسموں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اسے تو غیب کا علم ہوتا ہے، پیغمبر کو غیب کا علم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک مسئلہ تو یہ کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہوتا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ لیگل پروسیجر میں آپ غیب پہ فیصلے نہیں کریں گے، شہادت پہ فیصلے کریں گے. غیب اور شہادت یہ ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں، کہ قانونی فیصلے یہ غیب پہ نہیں ہوتے، یہ کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ یہ شہادت پہ ہوتے ہیں. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر یہ عالم غیب نہیں ہوتے. دیگر دیکھیے قیامت کے دن وہ یہی کہیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن یجمع اللہ، جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو، فیقولو، تو اللہ کریم کہہ دے گا ماذا اجبتم، کیا اجابت کر دی گئی ہے، کیا قبولیت دے دی گئی ہے آپ کی دعوت کو. قالو، تو وہ کہہ دیں گے لا علم لنا، ہمیں تو غیب کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا اجابت کر دی گئی ہماری دعوت کی، ہمیں کوئی فکر معلوم نہیں کتنے لوگوں نے ہمارے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. لا علم لنا، کیونکہ عالم غیب صرف آپ ہی ہیں. انک انت علام الغیوب، تحقیق آپ علام الغیوب، صرف آپ ہی ہیں غیب کو جاننے والے، اس کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا. اچھا، تو وہاں انہوں نے کہہ دیا اچھا یہ تو عجیب پیغمبر ہے، اس کو غیب کا کوئی پتہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام مغیبات کا پتہ تھا، وہ تو غیب کو جانتے تھے. لوگ عیسائی تھے نا، وہ دونوں لوگ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو غیب جانتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا اچھا
اگر وہ غیب جانتے ہوں گے تو آئیے میں ذرا اس کے متعلق آپ کو تفصیل بتا دوں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے او عیسیٰ مریم کے بیٹے اذکر نعمتی، یہ دیکھیے حالانکہ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایوائڈ کرتا ہے عورت کا نام لینا، ایوائڈ کرتا ہے عورت کا نام، کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم کا، سوائے مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹریڈیشن یہ تھی کہ لوگ اپنی بیوی کو نام سے نہیں یاد کیا کرتے تھے. آج بھی دیہات میں وہی طریقہ ہے. صحیح ہے، اپنے بیٹے کا نام لے کر کہہ رہتے او فلاں کی ماں، او مننے کی ماں، اور وہ کہتے ہیں مننے کے باپ، اور کہتے ہیں مننے کے باپ نام سے. دیہات کا رواج تو وہاں بھی وہ رواج تھا. تو اللہ کریم نے اس رواج کے اساس پر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ جو بار بار میں اس عورت کا نام لے رہا ہوں یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میری بیوی نہیں. میری بیوی ہوتی تو کیا میں آپ سے بھی ٹریڈیشن میں کمزور ہوں؟ میں پھر کسٹمز کو ضرور فالو کرتا. کیا بکواس کرتے رہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب اللہ کریم کہے گا کہ او عیسیٰ مریم کے بیٹے اس کو نعمتی، یاد کیجئے میری نعمت علیکا، آپ کے اوپر، والا والدتک، اور آپ کی والدہ کے اوپر. کیا نعمت؟ اذ ایدتکا، کیونکہ میں نے مؤید کر دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا آپ کو، بروح القدس، جبریل امین کے تائید کے ساتھ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیان کرنے اٹھ کھڑے ہو جاتے تو جبریل امین ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اذ ایدتکا بروح القدس. تکلم الناس فی الماد وکالا، تکلم الناس، اور آپ تھے کہ بات کرتے رہے الناس، لوگوں کے ساتھ، فی الماد، جب آپ پنگوڑے کے بچے تھے 1 گھنٹے کے پیدا ہوئے، وکالا، اور آپ کئی ہزار سال بعد جب واپس آئے تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے. وکالن انڈیکیشن ہے کہ اس نے ایک بار پھر آنا ہے اپنے بڑھاپے میں. وہ کہ اس پر بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے، لیکن ابھی 2000 سال تو اس پہ گزر گئے اور پتہ نہیں اور کتنے گزریں گے، اور کتنے گزریں گے. تو اگر مثلا 2000 سال بعد ہی آئے تو 2000 سال کا آدمی وہ بچہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ کہلا، وہ کہل، اور کہل کا یہ عمر جو ہے 70 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے. اسے زمانے کہولت کہتے ہیں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تعلیم دی تھی آپ کو خوشنویسی کی، وَالْحِکْمَةَ، اور معاملہ فہمی کی، وَالتَّوْرَاةَ، تورات اور انجیل دونوں کی، وَيَسْتَخْلُقُ، اور آپ تخلق بنا دیتے، مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، ماڈل پرندے کا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، تو آپ اس میں بلو کر دیتے، فتکونو، وہ بن جاتا، طیرا، پرندہ، باذنی، میری اجازت سے، وتبرئ الاکمہ، اور آپ تبرئ الاکمہ، علاج کرواتے تھے، الاکمہ، ماں سے پیدا شدہ اندھے کی، مادرزاد اندھے کی، والابرص، اور برس کے مریض کی. وہ برس کو کیا کہتے ہیں؟ کوڑ کے مریض کی، باذنی، میرے اذن پر. اب یہ اللہ کریم بار بار دیکھیے، ورنہ ایک بار ہی کافی تھا. تو آپ دیکھیں کہیئت الطیر باذنی، فتکون طیرا باذنی، وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، واستخرج الموتى باذنی. کتنے بار کہہ دیا؟ 4 بار کہہ دیا کہ یہ سب کچھ میری اذن سے ہو رہا تھا. آپ کسی کام کرنے کے نہیں تھے ان معاملات میں، کیونکہ یہ معاملات آپ کے ہیں نہیں، میرے معاملات باذنی. تو اس کی الوہیت کی نفی کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی اور خدائی کی نفی کر رہا ہے کہ وہ اپنے تئیں کچھ کرنے والا نہیں تھا. بِإِذْنِی 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 بِإِذْنِی. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور میں نے کففت بن کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، عنکا، آپ سے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ لے آئے ان کے پاس ظاہر احکام. جب آپ ظاہر احکام تو ہر وقت آپ کے مرنے کے در پہ تھے، لیکن میں نے انہیں کنٹرول کر رکھا تھا.
وَإِذْ كَفَفْتُ اور یہ کہ میں نے کنٹرول کر دیا تھا بنی اسرائیل کو ہلکا آپ سے، اِذْ جِئْتُم جب آپ آ گئے ان کے پاس بالبینات احکام و شرائع کے ساتھ، فقال الذین تو کہہ دیا ان لوگوں نے کفروا منہم جو کفر کر چکے تھے ان میں سے کیا کہا، ان ھذا نہیں ہے یہ احکام و شرائع یا یہ سارے معجزات الا سحر مبین مگر کلیئر کٹ جادو ہے، یہ میجک ہے آدمی کے پاس۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وحی کر دی للحوارین آپ کے ڈسائپلز کو، ان آمنو بھی وحی کر دی میں نے انسپائر کر دیا ان کے قلب و دماغ میں، انسپائر کر دیا ان کے قلب و دماغ میں، ڈسائپلز کے قلب و دماغ میں نے انسپائر کر دیا کیا، ان آمنو بھی کہ ایمان لائے میرے اوپر، وبرسولی اور میرے پیغمبر کے اوپر، قالوا انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد آپ گواہ بنے بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم جب کہہ دیا حواریون اور ڈسائپلز نے کہ او عیسیٰ مریم کے بیٹے یستطیع ربک، آیا یستطیع ربک ظاہر الفاظ کا معنی تو یہ ہے کہ کیا آپ کی پروردگار میں یہ سکت ہے کہ وہ یہ کام کر جائے، حل یستطیع ربک آیا آپ کا پروردگار یہ کام کرتا ہے، آپ کا پروردگار بات میں فرق ہے، یہ کام کر سکتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، کر سکتا ہے means you are challenging his authority and power، اور کرتا ہے no you are not challenging his power but only you are asking about that whether he is doing so or not، وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں، حل یستطیع ربک آیا کرتا ہے آپ کا پروردگار ان ینزل علینا کہ نازل کر دے ہمارے اوپر مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء، مائدہ ایک تیار شدہ کھانا، کیا مائدۃ من السماء تیار شدہ خوانچہ اور کھانا، من السماء آسمان میں سے، قال حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا اتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مومنین اگر آپ ایمان رکھنے والے ہیں، قالوا انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ڈرتے تو ہم ہیں، ڈرتے ہم ہیں، لیکن نریدو ان ناکل منہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پکائے ہوئے کھانے کھائیں، ونطمئن قلوبنا اور سیٹسفائیڈ ہو جائے ہمارے دل، ونعلم اور ہمیں مشاہدہ ہو جائے ان کا صدقتنا کہ آپ ہمیں سچ بول چکے، ونکون علیہا اور ہم ہو جائیں اس معاملے پر من الشاہدین ایمان لانے والے ود آبزرویشن، ایمان لانے والے ود آبزرویشن۔ قال عیسی ابن مریم کہہ دیا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم او میرے اللہ انزل ربنا او ہمارے پروردگار انزل علینا نازل کر دے ہمارے اوپر مائدتن ایک خوانچہ من السماء آسمان میں سے، تکون لنا عیدن، تکون لنا عیدن جو ہو ہمارے لیے خوشی کا دن، لأولنا جو ہے ہو ہمارے لیے خوشی کا دن، لأولنا اولنا مینز وہ لوگ جن کے پاس یہ کھانا آیا، لأولنا حاضرین کے لیے، وآخرنا اور بعد میں آنے والے گرینیڈا ہل کے کرسچین کے لیے وہ عید کا دن ہوگا، تو وہ عید مناتے رہیں گے، یہ مائدہ والی عید ہے جو اب منائیں گے، یہ مائدہ والی عید ہے جو اب منائیں گے، وآخرنا وآیتم منک اور یہ نشانی ہو آپ کی جانب سے میری صداقت پر، ورزقنا اور ہمیں رزق دے دے، وانت خیر الرازقین آپ بہتر رزق دینے والے، قال اللہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انی منزلھا میں نازل کرنے والا ہوں اس مائدے کو علیکم آپ کے اوپر، لیکن دیکھیے قانون وہی ہے جو میں نے آپ کو بقرہ میں بتا دیا تھا کہ اللہ کریم کافر کو کفر کی وجہ سے نہیں ہلاک کرتا، دو باتوں سے ہلاک کرتا ہے، یا اس وقت جب وہ چیلنج کرے اللہ کی جانب دعوت دینے والوں کو اس کو تکلیف دے، اور یا اس وقت جب وہ معجزہ مانگے اور پیغمبر معجزہ پیش کرے اور پھر بھی نہ مانے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس لیے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بعض اوقات معجزے نہیں دیا کرتے تھے کہ نہیں ابھی ذرا دیر ہے، انہیں قرآن سے سمجھاتے رہیں، ڈراموں سے کب تک سمجھاتے رہیں گے، یہ تو ہر وقت آپ سے ڈرامہ بازی کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے تو آپ کے معجزات کو ڈرامہ بنا دیا ہے، یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں، اور نبوت کے ساتھ یہ لازم تو نہیں کہ نبی خواہ مخواہ معجزات پیش کریں،
نبی ڈراموں کے لیے تو نہیں آیا، نبی آیا ہے کہ اللہ کا دین آپ کے سامنے پیش کر دیں. تب اللہ کریم نے فرمایا اچھا جب آپ اتنا اصرار کرتے ہیں میں دوں گا، لیکن جس نے انکار کر دیا تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو شخص بھی کافر ہو گیا ہے اس کے بعد آپ میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں عذاب دوں گا اسے ایک بہت بڑا عذاب، لَا أُعَذِّبُهُ، کہ وہ عذاب میں نہیں دوں گا احدن کسی ایک کو بھی من العالمین اپنے مخلوقات میں سے، یونیک ٹائپ کا عذاب پھر دے دوں گا. کیا یونیک ٹائپ کا عذاب پھر ہوگا، کیونکہ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں میں معجزہ دے رہا ہوں، وہ پھر بھی انکار کریں گے تو عذاب بھی یونیک، کیونکہ معجزہ جب یونیک مانگ رہے ہیں تو نتیجہ بھی اس کا یونیک ہوگا. اب کھانا اللہ سے آدمی مانگے تو وہ کوئی یونیک مسئلہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ گرین پیدا کرتا رہتا ہے، ابھی کسی کے دل میں ڈالے گا، حضر کے دل میں کہ جاؤ یہ تبسم کو ذرا کھانا کھلا، اللہ ہی نے دے دیا لیکن آپ سہارا بن گئے. لیکن یہ کوئی یونیک قسم کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں یہ معمول ہے، لیکن اللہ پکایا ہوا ہم دیکھتے رہے اور بادل میں آ رہا ہے خانچہ آ رہا ہے، اس میں فش بھی پڑا ہوا ہے اور میٹ بھی ہے اور لیمب بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. وہ لیمب کا کیا بنا؟ نہیں ایسا نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ ہم وہ کریں گے نا، روسٹ کریں گے چھٹی کے دن پر، رمضان سے پہلے، رمضان کے لیے انرجی پیدا کر دی. رمضان میں یہ ضروری ہے. ہاں انی اعذب عذابا لا اعذبه احدا من العالمین اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، تو جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کریم نے ان کے حلیوں کو ڈسفگر کر دیا. تو اس آیت کا تعلق ہے آگے گزر گیا ہے آیت نمبر 77، آیت نمبر 78 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ملعون اور مسخ قرار دیے گئے تھے بنی اسرائیل، علی لسان داؤد، داؤد کے زبان پہ اس کی بد دعا کی وجہ سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی بد دعا کی وجہ سے. صحیح ہے، جو داؤد والے تھے وہ پگ بن چکے تھے، جو عیسی والے تھے وہ بندر بن چکے تھے. اللہ معاف فرمائے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ تھی عیسیٰ کی کیفیت اور یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی تھا، وہ کوئی الہ نہیں تھا، خدا نہیں تھا، نہ ان کی والدہ کوئی الہ اور خدا کی شریک تھی، خدا کی شریک تھی. آپ لوگوں نے ان دونوں کو میرا شرکا بنا دیا ہے اور میرے پارٹنر بنا دیے. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ آپ کے خلاف گواہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ آپ کے خلاف. تو ایک تیر سے یہاں اللہ دو شکار کرتا ہے، ایک یہ کہ عالم غیب کوئی اور نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور دوسرا یہ کہ نہ عیسیٰ خدا تھا اور نہ مریم خدا تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ او عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آیا آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا دے مجھے، وَأُمِّي اور میری ماں کو، الہین دو خدا، دو خدا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ دو اور خدا، اللہ کے علاوہ دو اور خدا. قال کہے گا حضرت عیسیٰ سبحانکا، سبحانکا I glorify your personality, I glorify your entity، میں تو آپ کی تسبیح کرتا ہوں. سبحانکا، یہ سبحانکا کا کلمہ دو مواقع پہ بولا جاتا ہے، ایک تعجب کے موقع پر اور دوسرا ہیبت کے موقع پر. آدمی امیزنگ کیفیت نہ ہو جائے تو عرب کے سبحان اللہ، صحیح، اور دوسرا آدمی کسی کو ڈرائے وہ سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ کی دونوں کیفیت ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، اور پوچھنے کا انداز بھی شہنشاہ کائنات کا ہے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور مریم کو خدا کے علاوہ خدا سمجھے. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سبحانکا میں وہ تصور موجود ہے کہ کانپتا ہوا عیسیٰ جواب دے گا، وہ لرزتا ہوا جواب دے گا، کیونکہ جب اللہ کسی سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. قال، وہ کانپتا ہوا جواب دے گا سبحانکا،
تسبیح ہے آپ کے لیے، ما یکون لی، میرے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا، الاقولا، کہ میں کہہ دوں، ما وہ بات، لیس لی بحق، جو میرے لیے جائز نہیں، اس قسم کی گندی بات میں کر سکتا ہوں، اس کا تصور نہیں ہو سکتا میرے سے۔ ان قلت قلتہ، اگر میں کہہ چکا ہوتا اس کو، فقد علمتا، تو آپ کو تو معلوم ہوتا، آپ تو خدا ہے، عالم غیب ہے، سب کچھ کو جانتے ہیں، تو اللہ اس سے پوچھتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے وہ جو یہ لوگ ہیں یہ کھڑے رہیں گے، یہ لوگ کھڑے رہیں گے، دیکھیے جس کو آپ نے خدا بنا دیا تو وہ خود یہی کہہ رہا ہے کہ ان قلت قلت فقد علمتا، اگر میں کہہ دیا ہوتا تو آپ کو تو پتا ہوتا، اس لیے کہ آپ تو عالم غیب ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں وہ تصور بھی جو میرے قلب و دماغ میں ابھی تک زبان پہ بھی نہیں آیا۔ انسان کے قلب و دماغ میں جو تصور ابھرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فإن اللہ یحول بین القلب و بین المرء وقلبہ، ایک ہوتا ہے انسان کا دل، ایک ہوتی ہے انسان کی داڑھی۔ جو بات دل انرجائز کر دیتی ہے، دماغ اسے سوچ لیتی ہے اور زبان اسے کہہ دیتی ہے، یا ہاتھ و عمل کر جاتی ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دی فرسٹ فاؤنٹین آف انرجی، دل یہاں سے انرجی آتی ہے، بات ابھی تک وہاں انرجائز ہو ہی جاتی ہے، ابھی تک دماغ کو بھی کنوے نہیں ہوتی کہ میں وہاں سن لیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس چیز کو انرجائز کر رہا ہے، یہ جو اب الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہے کس بات کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے پس منظر میں کیا بات ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا فإن اللہ یحول بین المرء وقلبہ، میں تو آپ کے قلب و دماغ کے درمیان جو حبل الورید ہے، ہارٹ لائن، اسی ہارٹ لائن پر بیٹھا رہتا ہوں، اور میں اپنے ٹیلی فون کو بک کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے دل کا ٹیلی فون ہے دماغ کے ساتھ، میں اسے بک کرتا ہے کہ میں اسے بک کرتا رہتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ فإن اللہ یحول بین المرء، تو حضرت عیسیٰ نے بھی وہی بات کی کہ تعلم ما فی نفسی، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں اس بات کو، ما فی نفسی، جو میرے قلب و دماغ میں ہے، ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفس کا، آپ کے کسی راز کو بھی، اس لیے کہ میں عالم غیب نہیں، آپ ہر ایک کے راز کو جانتا ہے، اس لیے کہ آپ عالم غیب ہے، میں کسی راز کو بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ میں عالم غیب نہیں ہوں۔ انکا انتا، تاکہ خاص آپ یہ علام الغیوب، غیب جاننے والے۔ دیکھیے سارے انبیاء نے بھی وہی بات کی، آیت نمبر 109 پہ آپ پیچھے چلے جائیں کہ قالوا لا علم لنا، انہوں نے کہہ دیا لا علم لنا، نہیں ہے کوئی علم ہمارے لیے، انکا انت علام الغیوب، تحقیق آپ یہ علام الغیوب۔ اور یہاں عیسیٰ بھی وہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ انکا انت علام الغیوب، تو اس سے اللہ ثابت کروا رہا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ سارے انبیاء تھے اور تمام کا عقیدہ ایک جیسا تھا۔ آپ نے جو ریفرنس بنائی ہے اس کا کوئی تصور میرے بھجوائے ہوئے دین میں نہیں۔ دیکھیے ان کی بات کی یکسانیت کو دیکھیں، انکا انت علام الغیوب۔ ما قلت لہم، میں نہیں کہہ چکا ہوں ان کو، الا ما، مگر وہ بات، امرتنی بھی، جس کا حکم دیا ہے آپ نے مجھ کو، ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی، جو میرے رب ہیں، و ربکم، اور آپ کے رب ہیں، وکنت علیہم شہیدا، اور میں تھا انہی پر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، تو جب میں موجود تھا تو جانتا تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا مجھے کیا پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے مکمل اٹھا دیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تھے آپ نگران انہی کے اوپر، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر ایک چیز کو آگے گواہیں، اسے جاننے والے ہیں۔ ان تعذبہم، اب دیکھیے پیغمبر کی فطرت انتہائی کریمانہ فطرت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کو عذاب مل جائے، لیکن انسان اپنے لیے عذاب کمائے تو پھر پیغمبر کیا کر سکتا ہے، تو اس لیے کہہ دیا کہ ان تعذبوا، اگر آپ عذاب کرتے ان لوگوں کو جو میرے پیغام کا انکار کر چکے یا مجھے خدا بنائے ہیں اور میری ماں کو خدا بنائے ہیں اور ٹرینٹی کے قائل ہو چکے، ان تعذبوا، اگر آپ انہیں عذاب دیتے، فإنهم عبادک، آپ کے بندے ہیں، مینس آپ کی پراپرٹی ہے، تو پراپرٹی میں آدمی جس طرح تصرف کرے تو کوئی اس سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا کہ آپ ہی اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا اپنا گھر ہے۔ تو اللہ کریم یہ سارے انسان آپ کے بندے اور آپ کی پراپرٹی ہے، اگر آپ انہیں جہنم میں ڈال دیں تو کوئی کیا کہے گا،
ان تعذبوا اگر آپ انہیں عذاب دیتے فإنهم عبادک تو یہ آپ کے بندے وإن تغفر لهم اور اگر آپ ان کو بخشتے ہیں فإنک انت العزیز الحکیم تو آپ غلبے والے اور حکمت والے پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی قانون یہ ہے کہ مشرک کو آپ بخشتے نہیں کہ آپ کی قانون یہ ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو لا آف امیونٹی از دیئر. یو کین ڈو وٹ یو ول وٹ یو ول اور وٹ یو وش کہ جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کبھی اپنے رولز کو وائلیٹ نہیں کرتے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے اپنے لیے اپنایا ہے وہ کبھی تبدیل نہ ہونے والا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں پہ ریلیکسیشن ٹو رولز کا تصور بھی نہیں ہوتا. رولز would be strictly followed by Allah subhanahu wa ta'ala because he is the legislator, he is the executive, he is the implementing authority, he is everything. ہر ایک چیز وہی ہے. بنائے بھی اسی نے ہے اور نافذ کرنے بھی اسی نے ہے. نافذ کرنے پکڑائی نہیں اس نے کرنی ہے. تو دیکھیے ایگزیکٹو پاور, لیجسلیٹو پاور اور جوڈیشری پاور جو تینوں ایک انٹیٹی میں ہے تو پھر تو بڑا غرق. صحیح ہے. صرف انسان کے پاس تینوں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کہ انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تک جب تک پیغمبر تھے وہ سب کچھ تھے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوڈیشری کے لیے لوگ مقرر کروا دیے. حضرت عمر آئے تو وہی اپنے کاپ کو بٹھا دیے اور خود بھی بحیثیت مدعا کے سامنے کھڑا ہے. دعویٰ کیا گیا ہے. حضرت عباس نے دعویٰ کیا ہے کریں خلیفہ ہیں کریں دونوں ایک ساتھ کریں, دونوں ایک ساتھ کریں. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا اس حوالے سے, زید بن ثابت کو ہٹایا اس حوالے سے اور قضا سے کہ جب ایک کیس میں حضرت عمر پیش ہوئے تو حضرت زید نے اپنی چادر اسے پیش کر دی. اپنی چادر لے کر یہ جو وہ مدعے اور مدعلے کا بینچ ہوتا ہے نا اسی بینچ پر کیونکہ خلیفہ تھے تو اسے چادر پیش کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چادر واپس پہن دی اور کہہ دیا کہ یا زید اتق اللہ ھذا اول ظلم ظلمت علیہ. یہ میرے مخالف پر سب سے پہلے ظلم آپ نے یہی کر دیا کہ جو مجھے چادر پیش کر دی. آپ نے تو ابتدائی ظلم سے کر دی. اب اگر زید رضی اللہ تعالیٰ دور وہ پڑے گا خداوندہ میں تو خلیفہ کو دیکھ کر اپنے وہ اپنی عقیدت کو میں کنٹرول نہ کر سکا. خلیفہ آ گیا تو میں نے اس لیے اپنی چادر پیش کر دی. لیکن حضرت عمر کتنے یہ لوگ خواہشات کو کنٹرول کر سکے تھے. ھذا اول ظلم ظلم تو یہ آپ کی پہلی زیادتی ہے جو آپ نے میں نے مخالف کے ساتھ کر دی. تو اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں خدا خوفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ راس الحکمہ مخافت اللہ. سارے علم کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. اگر مجھے اس قرآن کی سارے تفاسیر یاد ہوں اور نبی کریم کے 7 لاکھ حدیث بمائے تشریحات کے یاد ہوں اور ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل اور مالک کے سارے فقہ یاد ہوں اور میں خدا سے ڈرتا نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو پھر عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی کتنی اصلاح کر دی ہے اس علم نے. آپ کی اس علم نے کتنی اصلاح کر دی ہے. ہمارے یہاں ایک آدمی نے پبلک اسکول کھول دیا تھا, 300 روپے ماہانہ لیا کرتے تھے وہاں پاکستان میں. اپنے بچوں کو ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا تو لوگوں سے کہتے کہ میرے اسکول میں داخل کروا دیں. میں نے کہا بدبخت آپ اپنے بچوں کو جو جناسات کے نام پر اسکول ہے جو اسٹینڈرڈ قسم کی ہے وہاں سے اٹھا کر اپنے اسکول میں لے آئے تو لوگوں کا عقیدہ پیدا ہو جائے گی یہ اسکول بھی کوئی کام کی چیز ہے. آپ اپنے بچوں کو اس میں نہیں ڈالتے لوگوں کا عقیدہ کیسے بن جائے. خوفی آدمی کو باعث کر دیتی ہے کہ اللہ کا قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. یہ خلفاء راشدین جس قانون کو امپلیمنٹ کرتے تھے سب سے پہلے شروع کرتے اپنے گھر سے. حضرت ابوبکر شروع کرتے اپنے گھر سے, حضرت عمر شروع کرتے اپنے گھر سے, حضرت عثمان و علی شروع کرتے اپنے گھر سے, تو لوگ فالو کر جاتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کو اپنے گھر سے شروع کر دیتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں باقیوں کو تعلیم دیتے رہیں گے, وہ شروع کریں اور ہم دیکھیں گے اگر مزہ ہوا تو پھر ہم بھی کریں گے وہ کام. کیوں شروع صاحب اگر ان کے پلے کچھ پڑ گیا تو پھر ہم بھی عمل کرنا
ایکسپیریمنٹ کسی اور پر، تختہ مشق کسی اور کو بناتے ہیں، یہی مسئلہ ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اگر آپ بخش دیتے ہیں ان کو، فإنك انت العزیز الحکیم، تو آپ غلبے والے اور حکمت والے۔ قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دن ہے کہہ دے گا اللہ تعالیٰ ھذا یہ وہ دن ہے یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ نفع دے گا الصادقین سچ بولنے والوں کو، صدقو اس کی سچائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ کہہ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ کہہ گئے کہ میں عالم غیب نہیں، ایک چیز کو نہیں جانتا غیب میں سے، صحیح، میں کنٹرول کرنے والا نہیں، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی نگران تھے۔ انہوں نے جو مجھے خدا بنایا تھا میں نے یہ باتیں نہیں کہی، میری ماں کو خدا بنایا تھا میں نے یہ بات ان سے نہیں کہی، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس اعتماد سے کہ آپ میرے قلب و دماغ کو بھی جانتے ہیں۔ تعالی ما فی نفسی، کہ کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ مجھے سجدے شروع کر دیں، میرے اسٹیچو بنا کر مجھے خدا بنا دیں، نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، تو سچ بولنا ہے، کیا ہوگا وہاں پہ سچ بولنا ہے۔ اور اگر آدمی خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ اسکرین لگا ہوا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اتنا بڑا اسکرین، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کا ریل چل رہا ہے، تو وہ دیکھتے رہیں، اپنے نام کو دیکھتے رہیں، او آگے عزیزی شان ولد فلان، تو آگے جی اظہر جمیل، سائیں اظہر جمیل فرام سندھ، او خدایا یہ کام جب میں کر رہا تھا کوئی بھی وہاں نہیں تھا، اللہ کریم فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی تو تھا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، 12 فرشتے تو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے موجود رہتے تھے، اب چودھری صاحب گاڑی میں سوار ہو جائیں گے 24 فرشتے آپ کی گاڑی کے ارد گرد دوڑ رہے ہیں، 12 آپ کے 12 بابی کے، 24 فرشتے دوڑتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ ریکارڈنگ کے لیے بالکل تیار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں سب کچھ، ویڈیو بھی لے رہے ہیں، آڈیو بھی لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لهم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری جو روان دوان ہوگے، من تحتها الانہار اسی کے نیچے دریا 4 قسم کے، خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اسی میں، ابدا ایور لاسٹنگ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور رضی اللہ عنہ خوشحال ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ اور خوشحال ہو چکے وہ اللہ تعالیٰ سے، ذالک